بچپن کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نہایت اہم واقعہ جس کو پچھلے خطبے میں بیان کیا وہ شق صدر کا ہے، اور اس شق صدر کے واقعے کے اندر ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ فرشتے آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، دل کے اندر سے اس ٹکڑے کو نکال دیا جو ہر انسان کے دل کے اندر شیطانی حصہ ہوتا۔ یہاں پر اس واقعے کی تفصیلات کے اندر بعض صحیح روایات اور بعض ضعیف روایات موجود ہیں، لیکن جو سب سے صحیح روایت ہے میں آپ کے سامنے اس کے الفاظ رکھوں گا، اور بعض دوسری روایات کو اگر ملایا جائے تو یہ جو واقعہ آپ سنتے آئے ہیں یہ مفہوماً درست ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جب وہ دو فرشتے آئے، ایک نے کہا اہوا ہوا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا نام، یہ وہی ہے جس کا آسمان پہ بڑا تذکرہ ہے، جس کے بڑے چرچے ہیں، جس کے باطنی مقام و مرتبے کا فلسفہ اور جس کے باطنی مقام و مرتبے کی اعلیٰ شانی کا اور مقام کا اور درجے کا انتہائی شہرت ہے آسمان کے اوپر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی کہ صحیح روایات کے مطابق 2.5 برس کے قریب ہے، ایک 2.5 برس کا بچہ ہے۔ اس کو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کے باطنی مقام کا تذکرہ آسمانوں پہ ہوتا ہے، اس کا بڑا ذکر خیر ہوتا ہے آسمانوں پہ، اس کو ذرا باطنی مقام کی ناپ تول تو کی جائے، اس کا ذرا اندازہ تو لگایا جائے، یہ جو بندہ ہے یا یہ جو بچہ ہے یہ اس کا اصل مقام، اس کی اصل قدر و منزلت کیا ہے۔ آپ نے اس واقعے کو صرف بطور سیرت کا واقعہ سن کے کانوں سے نہیں نکالنا، اللہ کی قسم اس ایک واقعے میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، حالی شق صدر میں حکمتیں۔ اور اس کے بعد جب اس بچے کے مقام و مرتبے کو جانچنے کے لیے فرشتوں نے میزان کو قائم کیا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آدمی کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا، نبی کریم کا پلڑا بھاری ہو گیا، انہوں نے کہا 10 ڈالو، 100 ڈالو۔ نبی کریم خود فرماتے ہیں جب 100 کے قریب بندوں کو امت محمدیہ کے ایک پلڑے میں ڈالا گیا، مجھے دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا، میرا پلڑا اتنا وزنی تھا اور دوسرا پلڑا اتنا ہلکا تھا کہ مجھے لگتا تھا یہ بندے میرے اوپر نہ گر پڑے۔ یہ صحیح روایت کے الفاظ، فرشتوں نے کہا چھوڑو اسے، جو الفاظ کہے آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے، ہاں سیرت کا تذکرہ آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کرنا بھی ثواب ہے، لیکن جو ہمارا اصل مشن، ٹارگٹ، مقصد سیرت رسول سے جو اخذ کرنا ہے وہ سمجھیے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ پوری امت محمدیہ کو اگر ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے، آمینہ کے لال کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ رکیے، غور کیجئے، ہم کتنے ظالم ہیں۔ امت محمدیہ کے الفاظ صحیح حدیث میں اور دیگر حدیثوں کو اگر ملا کے بات کی جائے، وہ بات میں آگے رکھتا ہوں، امت محمدیہ کے اندر ہی ہم نے امام بنائے ہوئے ہیں، امت محمدیہ کے اندر ہی ہم نے فقیہ اور محدث اور پیر اور مولوی اور کیا کیا ہم نے درجے بنائے ہوئے ہیں، غوث، قطب، ابدال، ولی۔ حدیث صحیح کہتی ہے یہ سارے ایک پلڑے میں ہوں، تنہا آمینہ کے لال دوسرے پلڑے میں ہو، آمینہ کے لال کا پلڑا بھاری ہے۔ نہیں، آج کا بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، اجماع امت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ، اجماع ہے نا اس بات کے اوپر۔ میں روافض کو کنسیڈر نہیں کرتا، ان کی بات چھوڑیے، اور ان میں سے بھی اگر معتدل علماء کا آپ نظریہ لیں گے، اللہ کی قسم اجماع امت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ اچھا، ذات سب سے اعلیٰ ہے لیکن بات مولوی کی اعلیٰ ہے، بات امام کی اعلیٰ ہے، بات پیر اور فقیہ کی اعلیٰ، کیسے ہو سکتا ہے؟ پورے امت محمدیہ ایک پلڑے میں وزن ڈال رہی ہو، تنہا آمینہ کے لال دوسری بات کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی؟ یہ آپ نے کہاں سے فلسفہ لیا کہ نہیں عقیدت بڑی ہے، احترام بڑا ہے، محبت بڑی ہے؟
مانیں گے ہم نبی کو سب سے اعلیٰ، لیکن بات امام کی مانیں گے؟ یہ حدیث ان سارے باطل فلسفوں کا رد کرنے والی ہے۔ اور دوسری روایت کی طرف آئیں جو مفہوماً درست ہے۔ فرشتے نے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے پہلے نے کہا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا نعم یہ وہی ہے، ذرا تول لو، 1 سے تولا، 10 سے تولا، 100 سے تولا، 1000 سے تولا، لاکھ سے تولا، کروڑ سے تولا۔ تنہا آمینہ کے لال ایک پلڑے میں ہیں، 1 کروڑ انسان دوسرے پلڑے میں ہیں، نبی کریم کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تل سکتا۔ کیسے تلے گا؟ یہ ایک طویل حدیث ہے، آپ کے سامنے مختصر کر کے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا 1 کروڑ نہیں، 10 کروڑ نہیں، ارب نہیں۔ آج موجودہ انسانوں کی دنیا میں تعداد 7 ارب اگر ہے نا، 7 ارب کو بھی آمینہ کے لال کے ساتھ تولا گیا تو آمینہ کے لال کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تل سکتا۔ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں، ابھی ہونے ہیں، سب کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے، اللہ کی قسم تخیلات کے اندر فرشتوں نے مفروضے کے ساتھ آمینہ کے لال کو جب پوری انسانیت سے تولا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ بتائیے، ایک تو حدیث صحیح کے الفاظ امت محمدیہ کے تھے، یہاں پہ تو سارے انسانوں کے ہیں۔ رکیے، حالی امت محمدیہ کی حدیث بھی ہوتی تو کافی تھی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ امت محمدیہ کے اندر اولیاء نہیں ہے، صحابہ نہیں ہے، تابعین نہیں ہے، محدثین نہیں ہے، اور جہاں پر دوسری روایت کو اگرچہ بعض ضعف موجود ہیں، لیکن آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انبیاء ایک پلڑے میں ہیں، ہر نبی کے صحابہ ایک پلڑے میں ہیں، ہر امت کے شہید فقی ایک پلڑے میں ہیں، تنہا آمینہ کے لال دوسرے پلڑے میں۔ آپ نے اور میں نے، حقیقی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اللہ کی قسم انصاف تو یہ ہے، ادھر حکم رسول آ جائے، ادھر زبان سے نبی کریم کی کوئی بات نکلے، میں اور آپ، میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ رسول اللہ کی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا، پوری دنیا کی بات کو ٹھوکر سے اڑا دیا جائے گا۔ ہم اور آپ الٹا طرز عمل، محبت رسول اللہ سے ہے، لیکن بات امام صاحب نے جیسے دین سمجھا ہے نا، جیسے امام صاحب نے سمجھا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ امام صاحب کی جو فہم فراست ہے، امام صاحب کی محدثین کی جو فہم و فراست ہے، وہ میری اور آپ کی نہیں ہو سکتی۔ ہم مانتے ہیں نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر محدث کو، ہر فقیہ کو، ہر امام کو پورے دین کا علم حاصل ہو۔ آپ کے سامنے پہلے ایک واقعہ رکھا تھا عبداللہ ابن مسعود کا، آپ کو یاد ہوگا۔ عالم ہیں بڑے کہ نہیں؟ اتنے بڑے عالم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کی ایک پنڈلی پوری دنیا کے وزن سے زیادہ، کیونکہ عالم ہے۔ ان کو ایک مسئلے کا نہیں تھا پتہ۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ضروری نہیں ہوتا ہر عالم، ہر فقیہ کو ہر مسئلے کا پتہ ہو۔ تو حرف آخر، قول فیصل کیا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ اور حضرت انس بیان کرتے ہیں، حضرت انس، اللہ کی قسم اس سلائی کے نشان، اس سلائی کے، یہ بھی یاد رکھیے، شق صدر کے واقعے کے اوپر سیرت نگاروں کی، مورخین کی 2 آراء موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 2 مرتبہ ہوا، بعض نے کہا 3 مرتبہ ہوا، بات یہ ہے کہ 1 مرتبہ سے زیادہ ہوا۔ یہ باتیں تاریخ میں اور سیرت میں ملتی ہیں۔ تو حضرت انس نے کہا جو پہلا شق صدر ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر ان سٹیچز کے، یعنی جو باندھتے ہیں دھاگے کے ساتھ، جس طرح باندھتے ہیں جیسے آج کل سٹچ لگاتے ہیں تو ایک نشان رہ جاتا ہے، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر ان نشانوں کو دیکھا ہے۔ گویا آپریشن حقیقی ہے۔ بعض لوگوں نے، صوفیوں نے کہا یہ برزخی قسم کا آپریشن تھا۔ عالم غیب میں جیسے یہ مختلف قسم کے فلسفے بنے ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی خواب میں ہوا تھا، نبی کریم خواب میں ہی آسمانوں پہ گئے تھے، یہ باطل اور جھوٹے فلسفے ہیں۔ اسی طرح یہ آپریشن بھی کوئی کشف کی سی کفیت تھی، یہ سب باتیں جھوٹ ہیں، حقیقی آپریشن ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، امت محمدیہ کا اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
जागते हुए अपने जिस्म के साथ मिराज पे गए थे। ये बात जब आएगी हम आपके सामने तफसील से रखेंगे। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऑपरेशन जब मुकम्मल हो गया, उनके जिस्म से वो टुकड़ा निकाल दिया गया। और इसकी भी एक खास हिकमत है, खुद याद रखिए, ये इतना बड़ा मनसब है, ये बात नहीं है मुआज़ल्लाह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकी अंबिया से मकाम कम है, ज्यादा है। सैयद वुल्दे आदम है, सारे नबियों के सरदार हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको बड़ी जिम्मेदारी देता है, उससे बड़े हौसले का तकादा भी करता है, उससे बड़ी हिम्मत का तकादा भी करता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाकयात बचपन से पेश आते रहे, ताकि आने वाले दौर में जो नबूवत का बारे गिरा आप पे उतर रहे हैं, आप उसको बखूबी निभा सकें। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुहातब होकर कहा था, हर बंदे के साथ एक करीन। क्या मतलब? इस मसले के अंदर भी लोगों के अंदर बड़े इश्कालात है, यह मसला भी आज समझ लीजिए। हर बंदे के साथ एक शैतान करीन पैदा होता है। वजह क्या है? सुनिए, आदम अकेले थे, इबलीस अकेला था। इबलीस की ड्यूटी क्या थी? हर वक्त आदम को वसवसा डाले 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 डाले। अगर आदम की औलाद होती रहती, इबलीस अकेला रहता, तो ये भी बात आई है, मजाकन कह रहा हूं, इंसाफ के तकादों के खिलाफ बात थी। लेकिन इबलीस ने अल्लाह को यह बात कही थी, आदम की औलाद जितनी होगी उतनी औलाद मेरी सिफत की पैदा होनी चाहिए। मैं अकेला था, आदम अकेले थे, मैंने आदम को वसवसा डाल दिया। आप अगर अब क़यामत तक मैं अकेला रहूं और आदम की औलाद बेशुमार होती रहे, मैं हर आदम की औलाद के ऊपर उतना टाइम नहीं दे सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की यह हिकमत है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले हैं कि हर इब्ने आदम के साथ इबलीस की फितरत का एक जिन पैदा होता है। जैसे आदम का बेटा पैदा होता है, वैसे इबलीस का एक बच्चा उसके साथ पैदा कर दिया जाता है, जिसको करीन कहते हैं, जिसको हमजाद कहते हैं, वगैरह मुख्तलिफ नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा के सामने ये बात रखी। और ये बात याद रखिए, ये जो हर वक्त का वसवसा है ना, ये करीन डालता है इबलीस की। अब ड्यूटी नेक लोगों के ऊपर है, हमारे आप जैसे लोगों के ऊपर नहीं है। हमारे आप जैसे लोगों को तो ये जो करीन हमारे साथ पैदा हुआ यही गुमराह कर देता है। और नबी करीम ने जब ये वाकया बयान किया, और ये बात भी याद रखिए, बात आई है तो कह देता हूं, ये जो काहन होते हैं ना, काहन, जिनका बड़ा आजकल दोबारा चर्चा है। आप अच्छा, अजीब बात यह है कि जमाना जाहलियत के अंदर भी काहनों ने कभी खुद को वलीउल्लाह नहीं कहा, खुद को वलीउल्लाह नहीं कहा। काहनों ने कहानत का पेशा करते हैं जी हम। ये हमारा बर्रे सगीर का ही मुआशरा इतना बदबख्त है कि यहां पे जो काहन होता है अपने आप को क्या कहता है? मैं वलीउल्लाह हूं। अमेरिका, यूरोप के अंदर भी मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, जो शोबदाबाज होते हैं ना, शोबदाबाज, वो अपने आप को अलुयनिस्ट कहते हैं या मजीशियन कह देते हैं। वो कभी ये क्लेम नहीं करते हम नेक लोग हैं, हम वलीउल्लाह हैं। ये सिर्फ बर्रे सगीर की बदकिस्मती है, जिनके पास शैतानी उलूम है, काले इल्म है, वो बजाय एलानी अपने आप को काहन कहने के क्या कहते हैं? हम वलीउल्लाह, आप हमारे पास आए, हम आपको बतलाएंगे आप क्या खा के आए हैं, आपने कल क्या किया, आपने परसों क्या किया। ये कैसे पता चलता उनको? हाँ, वो अपने करीन से हम कलाम होते हैं, उनके साथ जो जिन पैदा हुआ है वो आपस में उसके साथ। अब ये एक लंबा चौड़ा बाब है, मुख्तसर करके आपके सामने रखता हूं। बाद अमाल ऐसे हैं, 7 के करीब जादू जिन्नात की किताबों में मौजूद हैं, जो कर लेने के बाद ये जो करीन होता है इंसान से हम कलाम हो जाता है ओपन आवाज में। क्यों? इसकी ड्यूटी क्या है कि ये बंदे को जहन्नुम में पहुंचाए। जब बंदा इसके साथ पैक्ट कर लेता है ना, मैं ऐसा अमल करूंगा कि मैं जहन्नमी हो जाऊंगा, तेरी ड्यूटी खत्म, तेरी मेरी दोस्ती शुरू। तो वो 7 अमाल नाउद बिल्ला, जादू जिन्नात, कहानत, काले इल्म की किताबों में अगर आप वो पढ़ें कि किस तरीके के साथ ये खबीस अपने जिन को अपना दोस्त बनाते हैं, अल्लाह की कसम आप तोबा तोबा कर उठे। चंद एक बात आई है तो बताता जाता हूं। कुरान पाक की मुकद्दस आयात को और एक खास सूरत को
पलीदगी और नापाकी से लिखा जाए, करीन हम कलाम हो जाता है। महरम रिश्तेदार के साथ बुराई एलानिया की जाए, करीन हम कलाम हो जाता है। पैदाइशी बच्चा, जो बच्चे पैदा आप अस्पतालों में से सुनते हैं ना कि फलां बच्चा चोरी हो गया पैदाइशी, उसके ऊपर इन्होंने लिखा खबीसों ने कि औरत बरहना गुसल करे और उसको कत्ल कर दे, उसका करीन उससे हम कलाम हो जाता है। ये इल्म ये ऐसे बेईमान है, गलादत गंदगी बदअमलियों से हासिल किया होता है और कहते कि हम वलीउल्लाह हैं। आप जाएं, आपको मादी के वाकयात बता देंगे। वजह, आपका जिन जो आपके साथ है आपके एक एक लम्हे का राजदार है। मादी का वाकया बतलाना यह कहानत है जिसको आज आप वलायत समझते हैं। अल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने आके पूछा था, बताइए हम आपके ऊपर ईमान लाने के लिए आए हैं, ईमान लाने के लिए बताइए हमारे दिमाग में क्या बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था? मैं काहन नहीं हूं, मैं काहन नहीं हूं। हाँ अली बत्ता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बढ़ के मौजज़ा दिखला दिया। अल्लाह की मर्जी के साथ वो एक अलग बाब है। अब बात समझ रहे हैं? ये मादी के सारे वाकयात बयान कर सकते हैं, मुस्तकबिल का आपको और मुझे गुमराह करने के लिए सिर्फ अंदाजा बताते हैं। मुस्तकबिल का नहीं बयान कर सकते, क्योंकि जो हमारे साथ जिन है उसको भी नहीं पता मुस्तकबिल में क्या होना, उसको भी नहीं पता। मादी का तो सब पता है, मुस्तकबिल का नहीं पता। इसी तरह हमारे जो उलमा और शयूख बहुत से वाकयात बने हुए हैं कि कभी किसी काहन से टाकरा हो जाए तो उससे मादी की कोई बात नहीं पूछनी, क्योंकि मादी गैब है ही नहीं। मादी का इल्म तो इस जिन को आई है, जिन उसके करीन को बता देगा, वो उसके कान में फूंक मारेगा, वो उसको एक एक बात बतला सकता है कि 2 साल की उम्र में, 5 बरस की उम्र में, 6ठी क्लास में। इंसान हैरान रह जाता है, यार ये बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है जो मेरा सारा मादी जानता है। ये नहीं पता ये बदबख्त बेगैरत काले इल्म का माहिर और काहन है, उसको हम वलीउल्लाह समझते हैं। इसीलिए इमाम इब्न तैमिया ने कहा था, इसीलिए ये जो बड़े लोगों की बातें होती है ना, अल्लाह की कसम, इनका एक वजन और वेट होता है। क्या कहा था? जो हवा में उड़े, जो आग में कूद जाए, जो पानी पे चले। ये 3 बातों के बाद क्या कहा? चौथी बात, दुनिया के अंदर जो अपने आप को कहे ना मैं भी हूं, चाहे कोई भी हो, कोई भी जो कहे ना मैं वलीउल्लाह, वो वलीउल्लाह नहीं हो सकता। जो खुद अपने आप को, क्योंकि वलायत कोई मनसब नहीं है, नबी क्लेम करेगा मैं नबी हूं। वली को क्लेम करने की जरूरत नहीं, वली को पहचाना जाता है। वली पहचान में आता है। जो बंदा के मैं वलीउल्लाह, वलीउल्लाह नहीं। जो बंदा पानी के ऊपर चल रहा है वो शोबदाबाद और जादूगर तो हो सकता है, वलीउल्लाह नहीं हो सकता। अगर मैंने और आपने ये अकीदा ना बनाया, अल्लाह की कसम, हम छोटे छोटे काहिन, छोटे छोटे जादूगरों को वली समझते हैं। बतलाइए, वो जब काहिनों का सरदार दज्जाल नमूदार होगा तब बताएं कौन उसके शर से बच सकता है? जो कहेगा बारिश हो, बारिश शुरू हो जाएगी। जो कहेगा कब्र पे जाके जिंदा हो जा, असल में वो एक शोबनाबादी होगी, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। कौन बचेगा उसके शर से? बताइए। अगर आपका ये अकीदा और फलसफा क्लियर नहीं होगा कि कहानत और जादू और वलायत में फर्क क्या है, कौन इन काहनों और जादूगरों से बच सकता है? और सिर्फ ये बदबख्ती और कमबख्ती बड़े सगीर में है कि काले इल्म वाले अपने आप को वलीउल्लाह क्लेम करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये वाकया बयान कर रहे हैं, साहबा ने कहा, और ये अजमत की जो बात बतलाना मकसूद थी वो ये है, साहबा ने कहा आपके साथ भी इबलीस की औलाद में से एक पैदा हुआ था? नबी करीम ने कहा हाँ मेरे साथ भी पैदा हुआ था, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की और सीरत निगारों ने इस मदद की इब्तिदा शक के सदर से की कि यह मदद अल्लाह की तरफ से उतरी थी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात उतवार देखकर इबलीस का कोई बेटा आज तक ऐसा नहीं है जो मुसलमान हुआ हो, तन्हा आमिना के लाल के साथ जो करीम पैदा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ने मेरी मदद की और उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। बताइए, इबलीस के बेटे ने, इबलीस की खसलत जैसे जिन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, इबादत से, खलूस से, इखलाक से मुतस्सर होकर इस्लाम को कबूल कर लिया। नबी हो तो ऐसा हो। और किसी का जिन, याद रखिए, हत्ता के बाद रवायात के अंदर आता है, ये जिस वक्त कब्र के अंदर बंदा उतर जाता है ना, उस वक्त भी कब्र के ऊपर बैठा होता है।
اور جب فرشتے آ کے سوال کر رہے ہوتے ہیں نا قبر کے، اس وقت بھی انسان کو وسوسہ ڈالنے کی یہ خبیث کوشش کرتا ہے. یہ آخری ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ آزاد ہو جاتا ہے. ان کی عمریں انسان سے لمبی ہوتی. آگے چلیے. اما حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ دیکھا. نبی کریم کے رضائی باپ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کوئی غیر معمولی قسم کا واقعہ، شکر اللہ نے قتل سے بچا دیا. بچوں نے تو آ کے یہی اطلاع دی تھی کہ قتل ہو گئے ہیں. اچھا، یہاں پہ جب اما حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب آمنہ کے پاس لے کر چلنے لگی ہے نا، اس سے قبل امام ابن کثیر نے اور سیرت کی کتابوں میں بڑی لمبی چوڑی تفصیلات موجود ہیں، جن کو مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ ان میں سے اکثر روایات ضعیف اور بعض صحیح ہیں. وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے نا، ابھی اما حلیمہ کے پاس بنو سعد میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے میں بیٹھے ہوئے اپنی انگلی کو بچے جیسے اٹھاتے ہیں، کھیل رہے ہوتے تھے، تو جہاں جہاں انگلی کرتے تھے چاند وہاں چلے جاتا تھا. یہ حدیث حسن درجے کی، بعد نے ضعیف کا ہے، لیکن یہ سب سے مضبوط ہے. بچپن کے عباس، جو چچا عباس نے واقعہ بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی کریم بچے ہوتے تھے ان کے پر بادل ہوتا تھا. یہ روایت اس میں ضعف موجود ہے، اور اس کے اندر بعد ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ عباس خود 2 سال کے تھے جب نبی کریم پیدا ہوئے، تو 4 سال 6 سال کا بچہ 2 سال کے بچے کے ساتھ یہ روایت بیان کر رہا، سند متصل نہیں ہے وغیرہ. لیکن مختصر بات یہ جو حسن درجے کی حدیث ہے، ہاں بنو سعد کے اندر جو برکتیں تھی، خیر تھی، وہ آپ کے سامنے ساری رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اما حلیمہ کے گھر میں دودھ کے اندر، بکریوں میں، ہر چیز میں برکت آئی. اور صحیح روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے میں لیٹے ہوتے تھے تو انگلی جہاں جہاں کرتے تھے چاند انگلی کے مطابق حرکت کیا کرتا تھا. بس باقی سب باتیں اس باب کے اندر ضعیف ہیں. اما حلیمہ اس بچے کو لے کے جناب آمنہ کے پاس آئی. آمنہ نے کہا ابھی تو منت ترلا کر کے لے کے گئی تھی، جب 2 سال کا تھا رضاعت مکمل ہوئی کہ ہمیں مزید چاہیے، 6 مہینے بعد پھر آ گئی ہو. اصرار کیا، سارا واقعہ آپ نے بتلا دیا کہ یہ واقعہ ہوا تھا. تو آپ کی والدہ مسکرانا شروع ہوگی، کہا میرے اس بیٹے کو اللہ دیا نہیں کرے گا، یہ بڑی شان والا ہوگا. وہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا صحیح روایات کے مطابق وہ اما حلیمہ کو دوبارہ بیان کیا، اور اس خواب کے حوالے سے بھی امام ابن کثیر نے بڑی باتیں لکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے کسرا کی آگ بجھ گئی، 14 پلر گر گئے وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں تاریخ میں موجود ہیں، لیکن چونکہ صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے اس لیے آپ کے سامنے رکھی. حسان ابن ثابت نے خود کہا میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، اعلان نبوت سے قبل میرے کان میں یہ آواز آئی، کسی یہودی نے یہ ندا دی تھی کہ آج احمد پیدا ہو گیا اور آج احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا. سارے مذاہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئیاں موجود تھی. یہی وجہ ہے. یہ بھی بات یاد رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں اسلام شاید صرف تلوار کے بل پہ پھیلا، شاید صرف اخلاق سے پھیلا، نہیں، پیشین گوئیاں ہر مذہب میں موجود تھیں. ان کے علماء نے پہچانا، اور اس طرح تیزی کے ساتھ اسلام ایک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو جیسے جیسے دیکھتے گئے، پہچانتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے. اس حوالے سے بحیرہ راہب کا ایک مشہور واقعہ جو آگے آئے گا انشاءاللہ اس کا تفصیلی تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے. اب یہ جو مقام ہے والدہ حلیمہ، والدہ حقیقی آمنہ کے پاس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آ رہی ہیں نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر ایک پہلا دھچکا اور غم بھی ہے. یہ بھی یاد رکھیں. لوگوں نے اس کو جناب آمنہ کی کفالت تک کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو ایک 2.5 سال کا بچہ جس کو ایک عورت نے پالا ہو، انسان ہو یا بچہ ہو، کوئی بھی ہو، آج کل کا بھی، وہ اسی کو اپنی ماں سمجھے گا. جس نے 2.5 سال تک پالا ہے وہی ماں، اسی کو ماں کنسیڈر کیا جائے گا. تو 2.5 سال کی عمر میں جب امی حلیمہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں آمنہ کے سپرد کر رہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ چاہتا تھا وہ امی حلیمہ سے علیحدہ نہ ہو، کیونکہ
ان کو माई हलीमा उस वक्त अपनी वालदा नजर आती थी, उन्हीं ने पाला था, लेकिन वालदा का खून, हकीकी वालदा की कशिश, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह धचका कुछ देर बचपन में बर्दाश्त किया, लेकिन अपनी मां से जल्द मानूस हो गया। हकीकी वालदा तो खून की जो कशिश और तड़प होती है वो हकीकी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिदा आमिना ने बहुत खूबसूरत अंदाज में तरबियत की, और यहां पे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के चर्चे और जिक्र मौजूद हैं, बड़ी बड़ी लंबी रवायात मौजूद हैं। सिर्फ एक रवायत आपके सामने रख के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने यह बात कही थी, अल्लाह की कसम अगर नबी के ऊपर नबूवत नाज़िल ना होती, अगर जिब्रील अमीन ना आते, अगर अनगिनत मोजज़ात ना भी उतरते, अगर कुरान ना भी उतरता, अगर चांद दो टुकड़े ना भी होता, अगर हमने अपनी आंखों से 12 नदियां 12 उंगलियों में से जारी होते ना देखी होती, अगर हमने अपनी आंखों से खाने को बढ़ता ना देखा होता, अगर हमने अपनी आंखों से रोटी को 20-40 लोगों में तकसीम होते ना देखा होता, तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना खूबसूरत था कि जिससे यह तवक्को नहीं थी की जा सकती कि आप झूठ बोलते हैं। सिर्फ चेहरे के हुस्न का आलम यह है। इंशाअल्लाह इस हवाले से भी तफसीलात को बयान करेंगे। अब मां आमिना इस बच्चे को प्यार कर रही हैं, पाल रही हैं, पोस रही हैं। माई हलीमा का जो बचपन का प्यार और मोहब्बत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां हकीकी से ले रहे हैं। मां 6 बरस की उम्र तक, 2.5 से 6 बरस की उम्र तक मां आमिना की किफालत में रहे, अच्छी तरह तरबियत की। कहा मैं इसको ननियाल लेके जाती हूं। ननियाल लेके मदीना की तरफ गई, मदीना से वापस आ रही हैं। अल्लाह को यही मंजूर था, अल्लाह को नबी की किफालत, नबी की तरबियत जिस तरह अल्लाह को मतलूब और मकसूद थी वैसे करनी थी। अबवा के मकाम पे पहुंची हैं, वहां से मलिकुल मौत आ गया। मां की रूह को कब्ज कर लिया। बच्चा 6 साल का, उम्र 6 बरस, मां की रूह बच्चे के सामने कब्ज कर ली गई है। उम्मे अमन साथ हैं। बाद रवायात के अंदर दादा अब्दुल मुत्तलिब भी सफर में हमरा थे। वहां पे फैसला यह हुआ कि इनकी मैयत को मदीना ट्रांसफर करने की बजाय, हम सफर में हैं, सहराई लोग हैं, ये जहां पे फोत हुई अबुआ के मकाम पे, यहां पे दफन कर दिया जाए। अब 6 साल के बच्चे को क्या पता कि मां जिंदा है, फोत है, साथ जाना है नहीं जाना, बस कफियात देख रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कफियात उम्र भर बयान करते रहे। और क्या देखा, एक गड़ा खुद रहा है, उनकी मां को उस गड़े में डाल दिया जा रहा है। उम्मे अमन बयान करती हैं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कब्र से खींचती, आप दौड़ के उस कब्र की तरफ भागते कि माई हलीमा के बाद, माई हलीमा की जुदाई के बाद अम्मी आमिना को मैं यहां पे छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप मुझे इस कब्र से दूर और जुदा मत कीजिए। उम्मे अमन कहती है, मैं घसीटती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कब्र की तरफ दौड़ते। हमने बड़ी मुश्किल के साथ उसके ऊपर मिट्टी को डाला। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुहातब होकर एक मर्तबा यह बात कही थी कि मैं कुछ देर के लिए यहां जाना चाहता हूं। अबुआ का मकाम आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा की कब्र के ऊपर बैठ के ज़ारो कितार रोना शुरू हो गए। इतना रोए कि सहाबा की हिचकियां बंद गईं। साहबा ने कहा, आज आपने जिस तरह गिरियादारी की है, जिस तरह आपके आंसू जारी हुए हैं, आप उम्मत के नबी हैं, क्या आप भी रोते हैं? कहा, हां मेरे में भी दिल है, मैं भी इंसान हूं, मेरे भी एहसासात हैं, मेरे भी जज्बात हैं। मैंने अल्लाह से 2 चीजों की इजाजत मांगी थी, अल्लाह ने एक चीज की इजाजत दे दी, एक की नहीं दी। अल्लाह ने इजाजत दे दी कि अपनी वालिदा की कब्र की जियारत कर लो, मैं इसलिए वालिदा की कब्र पे आया हूं। दूसरी बात, चूंकि इख्तिलाफी है इसलिए आपके सामने नहीं रखता, जिसको मुतालिया करने का शौक है वो पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह गम बचपन में क्यों आए? अम्मी हलीमा से जुदाई 2.5 बरस, मां आमिना की जुदाई 6 बरस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन के आलम में यह दुख और गम देख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह को यह मतलूब और मकसूद है इस नबी को उस तरह नादो नाम में नहीं पालना ताकि लोगों की मुसीबत का एहसास इसके दिल में आ जाए। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे एहसास किया, अल्लाह की कसम वो एक लंबा चौड़ा बाब है, वक्त खत्म हो रहा है, तफसीलात लंबी हैं,
میں صرف آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی ذات جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، آپ بتلائیے ان کا مقام اتنا اعلیٰ، ان کی ذات اتنی اعلیٰ ہے، کیا یہ ایسا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ ایسا دربار نہیں ہے؟ کیا یہ ایسا مقام نبوت اور رسالت نہیں ہے جہاں پہ احترام کیا جائے، جہاں پہ الفاظ سوچ سمجھ کے ادا کیے جائیں؟ عبداللہ ابن ابی منافق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں صرف یہ الفاظ کہے تھے، صرف سن لیجئے، اللہ کی قسم درد دل سے کہہ رہا ہوں، کسی قسم کا سیاسی اختلاف اس کو مد نظر رکھ کے نہیں کہہ رہا۔ کیا کہا تھا عبداللہ ابن ابی نے؟ کہا تھا نا مدینے پہنچ کے ہم عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے پے در پہ قرآن میں آیتیں نازل کی کہ عزت والا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ارد گرد جو مومن ہیں وہی ہیں، منافقین ذلت والے ہیں، حقیقی رسوائی اور ذلت ان کے مقدر میں ہے۔ اللہ رب العزت کو اس لفظ کے ساتھ اتنی غیرت اور جلال آئی، نبی کریم نے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو بلایا، کہا آپ کے والد محترم نے یہ کہا ہے، بیٹا، کہا آپ کو پتا ہے نا میں کیسا بیٹا ہوں، میں نے آج تک اپنے باپ کے چہرے کے اوپر نظر کو اس لیے نہیں ٹکایا تاکہ میں ادب اور احترام کے سارے کرینے اور سلیقے پیش کروں۔ آپ کو پتا میرا باپ آواز دے میں لبیک کہتا ہوں، میں اپنے باپ کا ایسا احترام کرتا ہوں، اس کے پاؤں میں جوتے رکھتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اما فیکا لو امرتنی لقتلتہ۔ جہاں تک معاملہ آپ کی ذات کا ہے، اللہ کی قسم آپ صرف زبان سے اشارہ کیجئے، اپنے باپ کی گردن کو آپ کے پاؤں کے نیچے لا کے رکھ دوں گا۔ اتنے الفاظ کے اوپر نبی کریم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا نہیں یہ معاملہ تو اب اللہ کی عدالت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عبداللہ ابن ابی کو قتل اس لیے نہیں کروایا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کریم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مقصد یہ نہیں تھا، مطلب صرف بتلانا تھا۔ لیکن بیٹے نے نبی کریم کی اتنی غیرت کھائی، مدینہ کے چوک میں کھڑا ہوا، معار کو کھینچا، کہا تو مدینہ میں نہیں داخل ہو سکتا۔ باپ حیران پریشان ششدر رہ گیا، یہ بچہ جو کبھی میرے آگے بولا نہیں آج میرے اونٹ کی مہار کو کھینچ رہا ہے۔ اس نے چھڑوانے کی کوشش کی، یہ جوان تھا، نہیں چھوٹی۔ کہا اللہ کی قسم تم مدینہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پروانہ نہ آ جائے۔ الفاظ صرف یہی کہے تھے نا۔ آج ہم اسلامی ریاست میں ہیں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم، ہم سمجھتے ہیں صدقے جیسے ہم ان کو مارجن دیتے ہیں، مارجن، کہ ان کی اردو کمزور ہے، ان کو معافی ضمیر کا اظہار کا سلیقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ ہمیشہ اعلیٰ ہستیوں کے مقام کے اوپر آپ کی زبان پھسل جاتی ہے؟ جب صحابہ کا نام آتا ہے آپ کے منہ سے لوٹ مار کے الفاظ نکلتے ہیں، جب نبی کریم کا مقام آیا معاذ اللہ آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ لوگوں نے انہیں ذلیل کیا، نعوذ باللہ۔ آپ مقام نبوت اور رسالت سے آشنا نہیں ہیں، آپ تیاری کیجئے۔ آپ نے جب کسی اسلامی شخصیت یا ہستیوں کے بارے میں بات کرنی ہو اس سے پہلے ٹریننگ لیا کیجئے۔ اللہ کی قسم مقام رسالت اس بات کا متقاضی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمثر اڑایا گیا، نبی کریم کو اذیت دی گئی، نبی کریم کو تکلیف دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، جسم، پاؤں کو زخمی کیا گیا، یہ سارے الفاظ درست ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم 1400 سالہ تاریخ کے اندر کوئی محدث، کوئی امام، کوئی تابعی، کوئی صحابی، کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کیا گیا۔ آپ نے یہ کس طرح ڈائلاگ ادا کیا؟ اور میں خان صاحب کے ماننے والوں کو بھی یہ بات کہوں گا، اللہ کی قسم ایک وقت آنے والا ہے، اندھا دھند ہر بات کی حمایت مت کیجئے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب سخت احتساب ہوگا، اور حدیث کے الفاظ ہیں، صرف آپ اس کے بارے میں غور کر لیجئے، صرف اس کے بارے میں۔ اللہ آپ سے اور مجھ سے، ہر بندے سے ایک دن آنے والا ہے، پوچھے گا کہ آپ اس بندے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا تم یہ جواب دو گے کہ ہم اس کے دین کے خلاف باتیں کرتے تھے، ہم مولویوں کے خلاف باتیں کرتے تھے؟ جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ یہ کہیں گے کہ ہم تو ساری زندگی ان کے دین کو برا بلا کہتے آئے، ہم ساری زندگی ان کی شخصیت اور ان کے نظام کے خلاف جنگ لڑتے آئے، ہماری عمریں بیت گئی، ہم نے انگریز اور گورے کا نظام تو لاگو کیا لیکن اس رسول کے نظام کے خلاف ہم کھڑے رہے، ہم سینہ سپر رہے۔ نہیں،
خان صاحب کو چاہیے توبہ بھی کریں، اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا جو دل دکھا اس لفظ کے ساتھ ان سے بھی معذرت کریں۔ ہم ان کو کفر کے فتوے نہیں لگاتے، ہم سمجھتے ہیں ان کی اردو ویک ہے، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا، وہ کم بولتے ہیں تو کم تولتے ہیں، اور جب زیادہ بولتے ہیں بالکل ہی نہیں تولتے۔ ان کو چاہیے کہ ان ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان کو، جس طرح عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے اپنے باپ کے اونٹ کو لگام کو تھاما، کون ہے جو ان کی زبان کو لگام دیں؟ ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ مقام رسالت ہے، یہ مقام نبوت ہے، جہاں پہ ایک غلط الفاظ، ایک غلط لفظ سارے اعمال کو برباد کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔